اللہ کے محبوب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تیار کیا۔ ابو جہل کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ مکہ والوں نے جب آپ کے اور میرے محبوب کو اور مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا تو یہ سمجھتے تھے ہم چند مسلمان ہیں، ان کو جا کے مدینے سے بھی نکال دیں گے۔ اللہ کے محبوب نے مدینہ شریف میں اعلان کیا ابو جہل اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑی طاقت کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ۔ ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، زرے بھی ہیں، شمشیریں بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، کمان بھی ہیں، اور ان کے پاس پہلوان بھی ہیں، جنگجو لڑنے والے نوجوان بھی ہیں۔ اے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو مکے کے لوگ ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم دیووں سے بھی لڑ جائیں، یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ اے اللہ کے رسول آپ حکم تو فرمائیں۔ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اذهب، اے موسیٰ تو جا وربک، اور تیرا رب جائے، ہم تو نہیں لڑتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ تھی، من و سلوہ آسمان سے نازل ہوتا تھا، قدرتی لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، بھنے ہوئے بٹیرے آتے تھے، بہترین خوبصورت قسم کا شہد اور ماکو کی طرح حلوہ ہوتا تھا۔ لیکن جب جنگ کی بات آئی تو انہوں نے کہا موسیٰ تو جان اور تیرا خدا جانے، ہم جنگ نہیں کرتے۔ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اے اللہ کے رسول آپ حکم تو فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو اعلان کر دیا، صحابہ اکٹھے ہونے لگے، 313 صحابہ۔ کتنے صحابہ؟ 313 صحابہ اکٹھے ہوئے، جن میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بزرگ بھی تھے اور نوجوان بھی تھے۔ جن کے پاس تیر تھے تو کماندیں نہیں تھیں، تلوار تھی تو پکڑنے کی جگہ نہیں تھی، تلوار تھی تو نوک نہیں تھی، نوک تھی تو دھار نہیں تھی، کسی کے پاس ٹوٹا ہوا نیزہ تھا۔ 313 صحابہ جن کے پاس نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ کماند ہے، نہ کوئی لڑنے کے ہتھیار ہیں۔ کچھ صحابہ نے کھجور کے ڈنڈے بنا لیے، جس طرح اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم کوئی چیز نہ ملے تو ہم بھی لکڑی درخت کے توڑ دیتے ہیں، ڈنڈے بنا لیتے ہیں۔ صحابہ نے کھجور کے ڈنڈے بنا لیے۔ صحابہ جسم پہ، وہ صحابہ جن کے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، ایک لباس ہوتا تھا، شلوار ہے تو قمیض نہیں، قمیض ہے تو شلوار نہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوئے، کھانے کو ملتی کھجور نہیں۔ قربان جائیں وہ صحابہ جو نکل پڑے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو کہتے تھے غلامان محمدی جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمدی جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ 313 صحابہ جن کے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، تیر نہیں ہے، کماند نہیں ہے، ڈھال نہیں ہے، لڑنے کے لیے صرف 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 313 صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ قربان جائیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عام نہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ شمشیر تلوار کو کہتے ہیں۔ 313 صحابہ میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور 17 رمضان المبارک کا روزہ ہے، روزے کی حالت میں، روزے کی حالت ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، مکے کی گرمی ہے، مدینہ شریف کی گرمی ہے، روزے کی حالت ہے۔ آج ہم روزے کی حالت میں جمعے پہ نہیں آ سکتے، آج ہم روزے کی حالت میں تراویح ادا نہیں کر سکتے۔ قربان جائیں صحابہ آپ پر، روزے کی حالت میں تلواریں بھی نہیں ہیں، تیر بھی نہیں ہے، کماند بھی نہیں ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 2
گھوڑے اور 313 صحابہ، کون گھوڑے پہ بیٹھے؟ کہو نا یا سبحان اللہ۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں۔ آج ان کی وجہ سے نور حرم میں بھی اسلام موجود ہے، آج ان کی وجہ سے پاکستان، ہندوستان، امریکہ و افریقہ میں، آج پوری دنیا میں اور شہر کراچی میں آج کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو 313 صحابہ کا صدقہ ہے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں۔ پھر یار تلوار نہیں ہے، تیر نہیں ہے، ڈھال نہیں ہے، پھر کیوں جا رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کوئی تو تھا، ہم آپ کو کہیں آپ چلے جائیں تو آپ کچھ تو دیکھیں گے، کیوں جائیں گے؟ کیا وجہ تھی؟ آپ کو یار ان کے پاس آگے جو جونگا لشکر آ رہا ہے ابو جہل کا 1000 کا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر تھا کہ ان کو کھانا کھانے کے لیے کئی اونٹ ذبح کرنے پڑتے تھے، کئی اونٹ ذبح کرتے وہ کھاتے، ادھر صحابہ روزے کی حالت میں جا رہے ہیں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بندوق ہوگی ہم نکلیں گے، تلوار ہوگی، پسٹل ہوگا ہم باہر نکلیں گے، ان کے پاس بندوقیں ہیں، تلواریں ہیں، ہم تو آپ کیوں جائیں گے؟ کوئی تو ہوگا۔ تو آپ کہیں گے استاد جی آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم آتے ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ توکل بھروسہ ہو۔ وہ کہتے تھے ہمیں کیا چاہیے، آمنہ کا لال ہمارے ساتھ ہے، آمنہ کا لال ہمارے ساتھ جا رہا ہے، رب ذوالجلال کا یار ساتھ جا رہا ہے، ہمیں تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، تیروں کی ضرورت نہیں ہے، کمانوں کی ضرورت نہیں ہے، ڈھالوں کی ضرورت نہیں ہے، زروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے وجہ کیا ہے؟ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادہ سی کالی کملی والے۔ کوئی تیغ نہیں ہے، تیر نہیں ہے، کماد نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، زریں نہیں، شمشیر نہیں۔ انہوں نے کہا یا آمنہ کا لال ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے لشکر آئیں گے، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، خدا کی عزت کی قسم اس لشکر جیسا کائنات میں کوئی لشکر نہیں۔ کیوں؟ اس لشکر کا جو افسر تھا، سپہ سالار تھا، امیر المجاہدین تھا، وہ اللہ کا یار تھا، آمنہ کا لال، حسنین کا نانا تھا، زہرا کا بابا تھا، صدیق کا آقا تھا۔ اللہ جس کے لیے پوری کائنات کو بنا رہا ہے، ایسا لشکر روزے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں ہے، لیکن اے محبوب آپ نے حکم فرما دیا تو ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں، قربان جائیں۔ یہ لشکر کون تھا؟ یہ لشکر وہ تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ اونچی کا یا سبحان اللہ۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ کیوں؟ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ بھائی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لشکر ہوں گے، جنگیں ہوں گی، ترکی کے اندر ہوئی، غازی آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، ارطغرل غازی بھی آیا، عثمان غازی بھی آیا، صحابہ کرام بھی آئے، امام علی مقام کربلا میں امام حسین بھی آئے۔ ایسا لشکر اور ایسی جنگ پھر کبھی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔
اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اللہ کے محبوب 313 صحابہ کو لے گئے۔ ابو جہل 1000 کا لشکر، کئی اونٹ، کئی گھوڑے، سینکڑوں کے اعتبار سے، ایک ایک بندے کے پاس 2 تلواریں، نیزے۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم نے مکے سے نکال دیا تھا مسلمانوں کو، مدینہ کیا چیز ہے، یہ چاند مسلمان غریب، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور لڑیں گے ہم سے۔ بدر کے میدان میں ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچ گیا۔ انہوں نے جو بدر کے میدان میں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہ بدر کا میدان دیکھنا نصیب فرمائے۔ وہ آپ دیکھیں اسلام کی طاقت اور قوت، وہی اسلام کی طاقت اور قوت ہے کہ آج بھی گولی کے سامنے لوگ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، وہی طاقت ہے، وہی قوت ہے۔ بدر کے میدان میں جہاں چشمے تھے، کنویں تھے یا گڑھے تھے، پانی تھا، ابو جہل نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے، رات کا ویلا ہے، اللہ کے محبوب آئے تو پکی زمین پہ کفار بیٹھے ہوئے تھے، جو پکی جگہ تھی۔ اللہ کے محبوب نے ڈیرا لگایا، ریتلی زمین تھی، ریت ہی ریت تھی، پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے۔ صحابہ پاؤں رکھتے ہیں، جانور پاؤں رکھتے ہیں تو دھنس جاتے ہیں۔ جو ریتلا علاقہ ہوتا ہے، سمندر میں جائیں جہاں پہ ریت ہو، آپ پاؤں رکھیں گے تو آپ نیچے چلے جائیں گے، وہاں پہ آپ لڑ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود پہلے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، گر جاتے ہیں، تو پھر آپ لڑ نہیں سکتے۔ قربان جائیں، رات کا ویلا ہوا، اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ یہ بارش مسلمانوں پہ آ رہی ہے، کافروں پہ نہیں آ رہی۔ اللہ کے محبوب اور صحابہ پہ بارش آئی، صحابہ نے گڑھے کھودے، پانی جمع کیا، غسل کیا، وضو کیا، جانوروں کو پانی پلایا، اللہ کا شکر ادا کیا، نمازیں ادا کی۔ صحابہ نے پانی سے سحری کی، بالی سے افطاری کی۔ قربان جائے مسلمان تجھ پہ، آج طرح طرح کے شربت تیرے سامنے موجود ہیں، طرح طرح کے جوس موجود ہیں، طرح طرح کے مشروبات موجود ہیں، اعلیٰ قسم کی نعمتیں موجود ہیں، اے سی بھی گھر میں موجود ہے، ہوا کے پنکھے بھی موجود ہیں، پھر بھی تو آج روزہ نہ رکھے تو افسوس ہے تیری زندگی پر، افسوس ہے تجھ پر۔ قیامت کے دن تو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے محبوب اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روزے کی حالت میں جنگ کریں، روزے کی حالت میں جا کر جنگوں میں جائیں، روزے کی حالت میں پہاڑوں پہ چڑھیں، روزے کی حالت میں سمندروں پہ جائیں، روزے کی حالت میں سفر پہ جائیں اور جنگل بیابان طے کریں۔ تو روزے کی حالت میں گھر بیٹھ کر 40 قسم کے کھانے کھا کے بھی روزہ نہ رکھ سکے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں گرمی ہے، لوگوں یہ گرمی کیا چیز ہے؟ جب سورج یہاں پہ آ جائے گا، کچھ نیزوں کے فاصلے پر آ جائے گا، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ آج گرمی زیادہ ہے اس گرمی سے؟ اللہ نے فرما دیا روزے فرض ہے۔ یار ہم تو ڈاکٹر کے کہنے پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، آج لوگ اپنے یار کے کہنے پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے شوگر ہے، چینی چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، نمک چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا اے انسان میرے لیے 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ رب فرماتا ہے میرے لیے 11 مہینے کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اب تیرا امتحان ہے مسلمان، دنیا کھائے گی پیے گی، اے مسلمان تیرا امتحان ہوگا۔ رب فرماتا ہے میرے لیے۔ یار میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یار جو بندہ دکان پہ رکھتا ہے نا اور بندہ ٹائم پہ نہ جائے، اس کا کام نہ کرے، وہ کہتا ہے میں نے رکھا تھا کام کے لیے اور کام نہیں کرتا چلا جا، کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہے، تجھے تنخواہ میں دے رہا ہوں اور تو کام نہ کرے۔ تو رب فرماتا ہے تجھے اشیاء میں دیتا ہوں، نعمتیں میں دیتا ہوں، زندگی میں نے دی، آنکھیں میں نے دی، کان میں نے دی، ہاتھ میں نے دی، جان میں نے دی، خوبصورتی میں نے دی، شکل میں نے دی، تمہیں حسین جمیل بنایا۔ تو میں رب کہتا ہوں 1 مہینہ صبح سے لے کر شام تک کھائے گا بھی نہیں، پیے گا بھی نہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو رب کی رضا کی خاطر صبح سے لے کر شام تک کھاتے بھی نہیں اور پیتے بھی نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ سو جاؤ۔ اصول یہ ہے جنگ کا، نوکر چاکر جاگتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں۔ کہو یار سبحان اللہ۔ آج کوئی انوکھا معاملہ ہے، انوکھا رشتہ ہے، میں کہتا ہوں فرشتے بھی جھک جھک کر دیکھتے ہوں گے۔ کالی کملی والا، کالی زلفوں والا، آمنہ کا لال،
رب ذل جلال کا یار جاگ رہا ہے، نبیوں کا سردار جاگ رہا ہے، رسولوں کا سلطان جاگ رہا ہے۔ صحابہ سو گئے، اے صحابہ سو جاؤ، آج پہرا کالی کملی والا دے گا، آج پہرا اللہ کا محبوب دے رہا ہے۔ اللہ کے محبوب جاگ رہے ہیں اور راتوں کو دعا کرتے ہیں، مولا باری تعالیٰ اگر یہ 313 مٹ گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ نام لینے والے یہی ہیں، تیرے محبوب کی مدد کرنے والے یہی ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یہ کم ہیں وہ زیادہ ہیں، ان کے پاس کوئی تیر نہیں، ہتھیار نہیں، اوزار نہیں، لڑنے کے لیے کچھ نہیں، یا اللہ یہ تیرے محبوب کے ساتھ ہیں، ان کی مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ استقامت رہے میں رہے، یہ ثابت قدم رہے، ان کے لیے فرشتے اللہ نازل فرما دے گا۔ پہلے حکم ہوا 3000 فرشتے آئیں گے، پھر حکم ہوا ب5000 5000 فرشتے آئیں گے، بس قدرت کا نظام۔ اللہ کے محبوب سحری کا ویلا، میرے محبوب سحری کے وقت ڈنڈا عصا چھڑی ہاتھ میں ہے، اللہ کے محبوب جنگ کا جو میدان تھا، اللہ کے محبوب وہاں پہ جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب ایک لکیر کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ ابو جہل یہاں مرے گا، ابو جہل کل مرے گا اور یہاں پہ گرے گا، عتبہ مرے گا یہاں پہ گرے گا، شیبہ مرے گا یہاں پہ گرے گا، ولید مرے گا یہاں پہ گرے گا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر تم سوچو، یہ اب مولوی بیان کرتے ہیں لیکن وضاحت نہیں کرتے۔ میں نے کہا تم تو کہتے ہو کون مرے گا کون زندہ رہے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے محبوب پہلی خبر دے رہے ہیں یہ مرے گا، دوسری غیب کی خبر دے رہے ہیں یہاں گرے گا۔ 70 بندوں کے نام لیے میرے نبی نے، جو بڑے پنے خان تھے، سردار تھے ان کے، میرے نبی نے 70 کے نام لیے، یہ کل مریں گے اور یہاں پہ گریں گے۔ میرے نبی نے پہلے بتا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے نبی صبح، اب رات کو میرے نبی نے حملہ نہیں فرمایا، لوگ یہ نہ کہیں وہ سوئے ہوئے تھے، کافر آئے، صبح کو اعلان ہوا، کافر ایک آیا، جو 2-3 آئے، ادھر سے انصاری گئے، انہوں نے کہا ہم انصاریوں سے جنگ نہیں کرتے، ہم بڑے ہیں، مکہ کے سردار ہیں، ہم بڑوں سے لڑیں گے، ہمارے قریش ہمارے مقابلے میں آئے۔ میرے نبی نے فرمایا علی، مولا علی کھڑے ہو گئے، مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی، جب لڑتے لڑتے مولا علی کی تلوار گر گئی اور مولا علی نے خیبر کے قلعے کو ہاتھ سے پکڑا، ہاتھ سے پکڑ کر مولا علی نے کئی کافروں کو مار گرایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم 70 بندے بھی خیبر کے قلعے کو اٹھا نہیں سکتے تھے، 70 پہلوان خیبر کے قلعے کو ہلا نہیں سکتے تھے، مولا علی نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ نعرہ حیدری۔ حضرت سیدنا مولا علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، نبی پاک کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ میرے نبی نے ابو عبیدہ بن جراح کو بلایا، یہ 3 آئے، مولا علی 1، امیر حمزہ 2، ابو عبیدہ بن جراح 3 نکلے، ادھر شیبہ آیا، ادھر عتبہ آیا، ان کا بیٹا ولید آیا، یہ اپنے آپ پر فخر و تکبر کرنے والے، کہتے ہم نوکروں سے نہیں لڑتے، ہم بکریوں چرانے والوں سے نہیں لڑتے، ہم علی و امیر حمزہ سے لڑیں گے۔ جنگ شروع ہوئی، قربان جائے علی نے مارا، امیر حمزہ نے تلوار اٹھائی، سر تن سے جدا کیا، ادھر انہوں نے مارا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ٹانگ شہید ہو گئی، ٹانگ سے خون بہنے لگا، گوشت جھڑنے لگا، حضرت مولا علی پیچھے مڑے، حضرت امیر حمزہ پیچھے مڑے، جو حضرت ابو عبیدہ کو مار رہا تھا بےایمان عتبہ شیبہ ولید، حضرت مولا علی نے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا چاچا ابو جہل کہاں ہے؟ ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے، کہتے ہیں چاچا ابو جہل کہاں ہے؟ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ میں نے کہا چھوٹے بچوں ابو جہل کو کیا کہتے ہو؟ ابو جہل تو مکہ کا سردار ہے، اتنا بڑا، اور اس کے ارد گرد فوج ہے، دستہ ہے، پہلوان ہے۔ ان بچوں نے کیا کہا؟ بدر کا میدان ہے،
یہ بچے وہ ہیں جو ضروری زبردستی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو ہم نے بھی جانا ہے۔ معذور صحابہ بھی اجازت لے کر جنگ میں جا رہے ہیں، ننھے منھے بچے بھی ننھی تلواریں لے کر، روزے کی حالت میں بدر کا میدان ہے، آج 16واں روزہ ہے، کل 17واں ہے، 17واں روزہ تھا، گرمی کا موسم تھا، مکے کی مدینے کی گرمی تھی، پہاڑیوں کا علاقہ تھا، روزے کی حالت میں تھے، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی۔ المختصر بچوں نے پوچھا چاچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹو کیا کہتے ہو، ابو جہل کے ساتھ تمہارا کیا کام ہے؟ پہلے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ڈر گیا۔ حارث جو بھی جنگجو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی پہلوان ہونے چاہیے، اگر مجھ پہ حملہ ہو تو وہ بچا لیں گے نا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ڈر گیا، میرے ادھر بھی بچہ ہے ادھر بھی بچہ ہے، مجھ پہ حملہ ہوا تو بچے کیا کریں گے؟ چاچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا کہنا ہے؟ بچوں نے کہا ہائے ہائے قسم دی، بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ بچوں نے کہا ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ کیوں؟ سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اے چاچا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا مار دیں گے۔ اس لیے تو بابا جی کہتے تھے من سب نبیًا من سب نبیًا، بھائی اونچی من سب نبیًا من سب نبیًا، اس کا معنی یہ ہے جو نبی کو گالیاں دے اسے کاٹ کے رکھ دو۔ بچوں نے کہا چاچا ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم اسے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اس نے کہا بیٹے وہ تو اس کے ارد گرد فوج ہے، اتنے سپہ سالار ہیں۔ بچوں نے کہا ہمیں بتا تو صحیح ہے کدھر؟ حفاظت کر رہا ہے اس کے ارد گرد فوج کا دستہ۔ بچوں نے کہا کب تک روکے گا وہ اسرائیل کا رستہ؟ کہتا ہے عبد الرحمن بن عوف میں نے اشارہ کیا، میرے اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ بچے پہنچ گئے اور بچوں نے جا کر پہلے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی اور ابو جہل جو ہی گرا تو سب سے پہلا وار بچوں نے کیا۔ یہ صحابہ کے بچے تھے، یہ اہل بیت کے بچے تھے، قربان جائے ان کا جذبہ،